اس جہاز میں کل 18 مسافر اور 3 کرو ممبر شامل تھے، لیکن اس جہاز میں کچھ ایسا ہوا جو انتہائی حیرت انگیز اور افسوسناک تھا۔ السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو انمول معلومات۔ دوستو 25 اگست 2010 کو افریقی ملک کینگو کے شہر کنشاسا سے ایک جہاز ایک دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ایک لوکل فلائٹ تھی جس میں 21 لوگ سوار تھے، لیکن اس جہاز میں کچھ ایسا ہوا جو انتہائی حیرت انگیز اور افسوسناک تھا۔ ناظرین، اس جہاز میں کل 18 مسافر اور 3 کرو ممبر شامل تھے، لیکن اس جہاز میں ایک ایسا مسافر بھی تھا جس کے بیگ میں ایک انتہائی عجیب چیز موجود تھی، اور وہ چیز تھی ایک مگرمچھ۔ یہ آدمی ایک مگرمچھ کو اسمگل کر کے جہاز سے لے جا رہا تھا۔ ان دنوں کینگو میں ایسے چھوٹے جہازوں سے جانوروں اور پرندوں کو لے جانا عام سی بات ہوتی تھی، لیکن ان میں زیادہ تر بیزر جانور اور پرندے شامل تھے، جیسے مرغی، طوطے وغیرہ۔ ایک پرندہ سلامت خطرناک مگرمچھ کو اس طرح سے کبھی بھی اسمگل نہیں کیا گیا تھا۔ دوستو، جانوروں کی اسمگلنگ دنیا بھر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اسکریننگ اور چیکنگ کے بھی شہر سے لے کر شام تک دنیا بھر میں لوگ قیمتی جانوروں کو اس طرح سے ایک ملک سے دوسرے ملک اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ 2009 میں ایک ناروے کے ایک 22 سالہ لڑکے نے اپنے چیسٹ کے ساتھ 14 پائتھن سانپ باندھے ہوئے اور وہ صرف چیسٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی ٹانگوں پر بھی 10 قیمتی چھپکلیاں بندھی ہوئی تھی۔ اسے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ناظرین، کینگو میں اڑنے والا یہ چھوٹا سا جہاز اصل میں ایک ڈومیسٹک فلائٹ تھی، اس لیے ایئرپورٹ پر چیکنگ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک مسافر نے اپنے اس اسپورٹس بیگ میں ایک مگرمچھ کا بچہ ڈال لیا۔ یہ فلائٹ کنشاسا ایئرپورٹ سے دوپہر 1 بجے نکلی۔ جہاز بالکل صحیح حالت میں تھا، اس میں فیول پورا تھا، موسم خوشگوار تھا اور جہاز اسموتھلی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ جہاز لینڈ کرنے والا ہی تھا، لیکن ایئرپورٹ سے صرف 1 کلومیٹر دور اس جہاز میں اس وقت ادھم مچ گیا۔ جب وہ مگرمچھ کا بچہ بیگ میں تھا، وہ اس بیگ سے باہر نکل آیا اور جہاز میں چلنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک ایئر ہوسٹس کی نظر اس مگرمچھ پر پڑی۔ وہ عورت اس کو جہاز میں دیکھ کر چیخنا شروع ہو گئی اور بھاگتے ہوئے سیدھا جہاز کے کوکپٹ میں چلی گئی، جہاں دونوں پائلٹس موجود تھے۔ ایئر ہوسٹس کو بھاگتا اور چیختا دیکھ کر دوسرے مسافر بھی پریشان ہو گئے، اور پھر ان کی نظر بھی اس کھلے ہوئے بیگ اور مگرمچھ کے اس بچے پر پڑی۔ دوستو، جہاز میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کوکپٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، جہاں انہوں نے ایئر ہوسٹس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک کے بعد ایک مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر جہاز کے فرنٹ کی طرف بھاگنے لگا۔ تمام مسافروں کے فرنٹ کی طرف آ جانے سے جہاز کا سینٹر آف گریوٹی اچانک شفٹ کر گیا اور یہ جہاز اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھا۔ اس صورتحال میں پائلٹس بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پورٹ سے صرف 1 کلومیٹر دور یہ جہاز ایک گاؤں میں ایک گھر کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس گھر کے افراد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے اور کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی تو جان بچ گئی، لیکن اس جہاز میں موجود 21 لوگوں میں سے صرف ایک مسافر زندہ بچ گیا، جو شدید زخمی حالت میں تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس حادثے کی فوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی تھی۔ اس جہاز کو اڑانے والا پائلٹ برطانوی تھا، جس کا نام کرس ویلسن تھا، اس لیے حادثے کی انویسٹیگیشن ٹیم میں برطانوی ماہرین بھی شامل تھے۔ شروع میں ٹیم کا خیال تھا کہ جہاز میں فیول ختم ہونے کی وجہ سے یہ جہاز کریش کر گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی ثبوت ٹیم کو نہ مل سکا۔ جہاز کے بلیک باکس میں موجود انفارمیشن ابھی سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے سب لوگ اس مسافر کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جو اس حادثے میں زندہ بچ گیا تھا۔ جب اس مسافر کو ہوش آیا تو اس نے یہ حیرت انگیز کہانی ٹیم کو سنائی، جس میں ٹیم کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو، یہ کوئی بھی نہیں جان پایا کہ تمام مسافروں میں سے وہ مسافر کون سا تھا جو اس مگرمچھ کو بیگ میں ڈال کر لے کر آیا تھا۔ اس دوران ایک اور بہت عجیب چیز سامنے آئی۔ اس حادثے میں زندہ بچنے والوں میں سے ایک مسافر کے علاوہ وہ مگرمچھ بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے جہاز میں بھگدڑ مچی تھی۔ حادثے کے وقت اس مگرمچھ کو جہاز کے ملبے سے نکال لیا گیا تھا، لیکن اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حادثہ اصل میں اس مگرمچھ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ دوستو، اس حادثے کو پلیئرلیٹ L410 کریش کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے انمول معلومات کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔